احتشام صاحب کا غالباً سوال تھا، جسے میں نے جلدی سے آگے ہو کے ایک نظر دیکھ لیا۔ وہ پوچھ رہے ہیں، جی بالکل، احتشام علی صاحب پوچھ رہے ہیں جی کہ علامہ صاحب شرک کسے کہتے ہیں اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو اللہ کہنا کیا کہلاتا ہے؟ بڑا ہی سادہ سا سوال ہے میرے بھائی، کیونکہ آج پھر میں کوشش کروں گا اپنی پچھلی روش جو آپ نے بڑی پسند کی کہ مختصر جواب اور جلدی جلدی جواب، تاکہ زیادہ سوالات کے جواب آ سکے۔ میں نے چند دن پہلے اپنی ایک تحریر میں مختصراً یہ تحریر کیا تھا کہ اور کوئی دوسرا اللہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ کے سوا جو ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اب آپ کو دیکھنا یہ ہے، آپ کی تلاش یہ ہے کہ اللہ کون ہے، تو وہ اللہ کی تلاش آپ کیسے کریں گے؟ ظاہری بات ہے، آپ اللہ کی تلاش میں الف لام لام ہے کو تو ڈھونڈنے نہیں نکلیں گے نا۔ آپ اللہ کی تلاش کیسے کریں گے؟ آپ کے پاس اللہ کی تلاش کے لیے کیا ہے؟ آپ کے پاس اللہ کی تلاش کے لیے اس کے اسماء معلّہ ہیں، اس کی صفات ہیں، جس کے ذریعے آپ اللہ کو تلاش کریں گے۔ وہ مخلوق کے لیے تعارف ہے۔ تو جب آپ ان کے ذریعے اللہ کی تلاش کو نکلیں گے تو آپ کو سرکار امیر المومنین مولا کا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ضرور بار بار ملے گا کہ ہم ہی اسماء معلّہ ہیں، نحنو اسماء اللہ۔ مولا سرکار صادق آل محمد بادشاہ کا بہت ہی مشہور زماں مالک کی حدیث ہے، جس کو تمام علماء اولین و مقدمین نے جگہ دی ہے اپنے سینوں میں کتب کے۔ تو یقینی طور پر اس بات کو اپنے قلوب میں، اپنے عقائد میں رکھ لیجئے کہ کسی بھی صورت میں یہ جو صفات و اسماء الہیہ ہیں، وہ جو اللہ آپ اپنے ذہن میں تراش لیتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ذہن کا تراشا ہوا اللہ ہے، اور وہ جو اللہ ہے وہ اپنا تعارف محمد و آل محمد کے ذریعے کرواتا ہے۔ تو اس کے اسماء کا مظہر ہیں یہ، اس کی صفات کا مظہر ہیں یہ۔ اللہ وہی ہے جو اللہ ہے، اس کے سوا اور کوئی اللہ نہیں۔ جو ہے وہ غیر اللہ ہے، اور ان پر غیر اللہ کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جی یہ احتشام علی صاحب کا ہی دوبارہ میرا خیال ہے جو پہلا سوال پوچھا تو اسی کی کنٹینیوٹی میں کہ قرآن مجید میں بار بار شرک کی ممانعت کی گئی ہے، تو بھیا شرک غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ مت ملایا کرو۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں جب اللہ کہا گیا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اب اللہ کی پہچان آل محمد ہیں، وہ غیر اللہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس یہاں مراد شرک سے یہی ہے کہ جو مقام آل محمد کا عملی طور پر محمد و آل محمد کا مظہر الہی، مظہر خدا کی صورت میں ہے، وہ آپ کسی اور کو نہیں دیں۔ اس میں شرک دراصل اس کے ساتھ شرک ہے۔ اس سے سادہ میں اب کیا بتلاؤں گا؟ چلے میں یوں کر کے کہوں، بادشاہ مالک محمد میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، حبیب اللہ ہیں۔ اچھا، اب آپ انہی کے ساتھ کسی اور کو کہہ دیں معاذ اللہ کہ جی وہ رسول ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو رسول اللہ، وہ ان کو رسول بنایا کس نے بھیجا؟ حبیب کس کے ہیں؟ بس یہ اتنا سا اینگل سمجھ میں آ جائے اگر، تو آپ کو 1995 کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اینگل سمجھ میں آ جائے، آپ کو مقصد سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح ولی، اسی طرح امام، اسی طرح مظہر اللہ،